ایک شخص نے میرے مولا امام علی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، مولا ذرا مجھے بتائیے موت کی تیاری کس طرح کی جائے؟ یہ ایک سوال تھا۔ ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں ہیں، اچھی بھی ہیں، اور بہت ساری ایسی اچھی چیزیں ہیں کہ جن کی طرف ہم متوجہ نہیں ہیں، اور پوچھنا چاہیے، اس قسم کی باتیں پوچھنی چاہیے۔ بیٹا باپ سے پوچھے، ابا جی مجھے سمجھائیے موت جو بارحق کے آنی ہے، بتاؤ اللہ اور اللہ کا رسول اور ائمہ اہل بیت نے کیا طریقہ بتایا ہے کہ مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنی چاہیے؟ جی عالم دین سے پوچھیے، سوال کرنا چاہیے۔ دیکھیے آپ اور میں کسی دوست کی شادی ہو نا، ہمارے گھر میں پہلے سے کپڑے بھی موجود ہیں، جوتا بھی موجود ہے، لیکن ہم پھر چلے جاتے ہیں بازار میں، نہیں اتنا قریبی ہے اور اس کی شادی پر جاؤں اور پرانا لباس پہن کے جاؤں، نہیں، نیا لباس خریدا جاتا ہے، نیا جوتا خریدا جاتا ہے، درزی سے کہا جاتا ہے ذرا اچھا بنا کے دو، حالانکہ پتہ ہے اس کی شادی بھی کسی وجہ سے کینسل ہو سکتی ہے اور مجھے بھی موت آ سکتی ہے یا کوئی اور مجبوری بھی بن سکتی ہے۔ سوچنا تو اتنا ہے، نہ شادی کا یقین نہ اپنا زندہ رہنے کا یقین، اس کے لیے اتنا فکر مند ہے، اور جس کا یقین ہے اس کے لیے فکر بھی نہیں۔ یہ جملہ کس لیے کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ خدا کے لیے اپنے بزرگوں سے پوچھا کیجئے، آپ کے بزرگوں کا بڑا علم ہے جی، ایک عرصے سے مجالس سن رہے ہیں، علماء سے پوچھا کیجئے، سوال کیا کیجئے، ہر مسئلہ جو قرآن میں موجود ہے اور ائمہ اہل بیت نے وضاحت کی ہے، ذرا یہ بھی سمجھائیے کہ موت کی تیاری کس طرح کی جائے۔ یہی سوال مولا امیر المومنین سے ہو گیا، اور پتہ میرے مولا کیا ہے؟ سورہ جمعہ میں اللہ نے اپنے نبی کا کچھ یوں تعارف کروایا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ نے فقط کتاب و علم دے کے نہیں بھیجا، اللہ نے اپنے نبی کو کتاب اور حکمت دے کے بھیجا ہے، اور اللہ کا نبی جسے اللہ نے کتاب و حکمت عطا فرمائی ہے، وہ نبی کہتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها وانا دار الحکمت وعلی بابها۔ فرما رہے ہیں لوگوں قیامت تک کے لیے یاد رکھنا، شہر علم میں ہوں، در علم۔ حکمت کا گھر میں ہوں، اور در کون ہے؟ علی، وہ میرے مولا کہ جو جانشین پیغمبر ہیں، علم و حکمت لے کے، وہ میرے مولا بتا رہے ہیں کہ تمہیں موت کی تیاری کس طرح کرنی ہے۔ آپ کا ارادہ ہے بتا دو۔ مولا سارے حکیموں کے سردار میرے مولا فرماتے ہیں، کہتے ہیں 3 باتیں اپنا لو۔ کتنی باتیں؟ 3 باتیں۔ یہ کس کے لیے؟ یہ نسخہ کس چیز کا ہے؟ یہ بخار اتارنے کا نسخہ نہیں ہے، یہ شوگر کا نسخہ نہیں ہے، یہ کینسر کا نسخہ نہیں ہے، یہ نسخہ ہے مرنے کی تیاری کا۔ کہا 3 کام کر لو۔ مولا کون سے 3 کام؟ اور یہ یاد کر کوشش کیا کیجئے، جب جاتے ہیں تو کاغذ قلم لے کے جائیے، اور جس مجلس میں کوئی آیت مل جائے، کوئی حدیث مل جائے، معصوم کا فرمان مل جائے، اسے لکھ لیا کرو، گھر میں چولہے پہ جا کے سنایا کرو۔ نہیں ہو زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجالس کو زینت دو علی کے ذکر کے ساتھ۔ جی اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے چولہے پہ، یہ ٹھیک ہے، یہ ایک سلسلہ ہے،
ورنہ مجلس تو چولہے پہ بھی ہو سکتی ہے، ذکر آل محمد تو وہاں بھی ہو سکتا ہے، فرمان تو وہاں بھی پہنچایا جا سکتا ہے۔ میرے پانچویں امام فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر تم یہ دیکھنا چاہو کہ ہمارا فرمان کتنا قیمتی ہے، کتنا وزنی ہے، تو میرے امام فرماتے ہیں دنیا میں جہاں جہاں سورج چمکتا ہے اس کی قیمت لگا کے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ لو۔ ویسے تو ہزاروں احادیث ہیں اہل بیت کی، فرماتے ہیں ہزاروں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہمارا ایک فرمان ترازو کے دوسرے پلڑے میں، جہاں جہاں سورج چمکتا ہے اس کی قیمت لگا کے ایک پلڑے میں رکھو، اس نتیجے پر پہنچو گے کائنات کی قیمت سے وزنی ہمارا ایک فرمان۔ اللہ صلی علی محمد۔ سائل پوچھ رہے مولا موت کی تیاری کس طرح کرے، سوال ہو رہا ہے۔ مولا نے فرمایا 3 باتیں بتا رہا ہوں۔ کون سی؟ کہا پہلی بات یہ ہے ادا الفرائض، کہا ایسا کرو جو تمہارے ذمہ فرائض ہیں مرنے سے پہلے پہلے انہیں ادا کرو۔ فرائض کی تقسیم 2 طرح ہوتی ہے، ایک کو ہمارے بزرگ سمجھاتے تھے، ایک ہوتے ہیں حقوق اللہ اور دوسرے ہیں حقوق العباد۔ مولا کائنات بتا رہے ہیں تمہیں حقوق اللہ کو بھی ادا کرنا ہے اور حقوق العباد کو بھی ادا کرنا ہے۔ دوسری بات مولا کون سی؟ فرمایا وَاجْتِنَابُ الْمَحَارِمِ، اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان سے بچنا ہے۔ فرائض کو ادا کرو، حرام سے کیا کرو؟ بچ جاؤ۔ وَالْاِجْتِمَالُ عَلَى الْمَقَارِمِ، اور فرمایا اچھے اخلاق کو اپنا لو۔ میں یہاں ایک جملہ عرض کروں، بعض دفعہ اچھا اخلاق کسی کے شر سے بچنے کے لیے بندہ اپناتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ کہیں پر اچھا اخلاق انسان لالچ کی بنیاد پہ دکھاتا ہے۔ دکاندار کو پتہ ہے نا میری دکان کے ساتھ اور بھی دکان ہے، اگر گاہک کے ساتھ اخلاق اچھا نہیں ہوگا تو اگلی دکان پہ چلا جائے گا۔ آپ سے بڑا افسر ہے، پتہ ہے اگر اخلاق اچھا نہ ہوا تو پیشی لگا دے گا۔ یہ جو اچھا اخلاق اصل کس جگہ یہ چاہیے؟ وہاں چاہیے جہاں نہ کسی کے شر کا ڈر ہو، نہ اس سے کوئی لالچ ہو، نہ کسی قسم کا خوف ہو۔ جیسے تیرے متاحت لوگ ہیں، تیرے رعایا ہیں، تیرے ملازم ہیں، تیرے بیوی بچے ہیں، امام فرماتے ہیں پہلا کام یہ کرو فرائض کو ادا کرو، دوسرا کام حرام سے بچ جاؤ، تیسرا کام یہ ہے کہ تمہارا اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں یہ 3 کام تم پورے کر دو، ایک گارنٹی میں دے رہا ہوں، امیر کائنات گارنٹی یہ دے رہے ہیں، اس کے بعد کوئی پرواہ نہیں، موت تیرے اوپر آ گرے یا تو موت پر۔